ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سلطان باؤ نے تو کہا ہے سن فریاد پیران دیا پیرا، یعنی ہم آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کہانیاں اور واقعات سنا رہے ہوتے ہیں۔ اے پھر کیوں کیا جاندہ جی، اور اے پھر کیوں کیا جاندہ، وہ ہوندے ہی کدھرے نہیں ہے۔ ہم رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ اے پھر کیوں کیا جاندہ ہے کہ وہ بت رکھ کے آندے سن، وہ سرکار کو پتہ نہیں، سانوں نہیں پتہ کیوں کیا جاندہ ہے، اور بیان کرنے والے بھی ان ناسکے نے۔ جب سے ہم نے کہا کہ کوئی جھوٹی حدیث ہی سنا دیں، ضعیف چھوڑ دیں، جھوٹی حدیث کسی کتاب میں لکھی ہو، یعنی انگوٹھے چومنے والی جھوٹی حدیثیں ہیں لیکن کہیں لکھی ہوئی ہے موضوعات شریف میں، وہ گھڑی ہوئی حدیثوں کے اوپر جو کتاب لکھی ہے نا، ابن جوزی نے بھی لکھی، ملا علی قاری نے بھی لکھی، اور لوگوں نے بھی، کہ بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں کون سی ہیں، لیکن یہ بغلوں میں بت رکھنے والی تو کوئی گھڑی ہوئی حدیث بھی نہیں ہے، اور پبلک کے اندر مشہور ہے۔ پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے، حضور نے حکم دیا ہے، جی حکم کتنے ہے؟ اور ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے، وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ، اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہوا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں اتنے لاکھ انعام دوں گا کوئی رفع الیدین کا حکم دکھا دے۔ سرکار ہم انعام نہیں لیتے، آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے اس جھوٹ کے اوپر۔ ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے، لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں، یہ ایک مقدمہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، یہ ہے جوامع کلمات، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ہم چند نوجوان تھے 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے مہمان بن کے، حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر، مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک، آپ کے صبح و شام آبزرو کیے۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے۔ آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا، ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے، تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ۔ جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے۔ ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو، وہ تمہاری امامت کروائے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھنا، فجر کے 2 فرض پڑھنا، زور کے، یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے، ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے، پھر کام ختم ہو گیا نا۔ رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں، جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، جوامع کلمات ہو گئے۔ تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے، مسلم میں کانوں تک، اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک، ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، انگلیاں کانوں کی سیدھ میں، یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں، کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے
تو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ اور ایون بخاری میں جلسہ استراحت آیا ہے کہ مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی۔ ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے، نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے، جب آپ سجدے پہ پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی یہ کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں منع ہو گیا۔ اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، ہجرت مدینہ نہیں، فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد۔ وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آئے کہ دوبارہ آئے، وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں، اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے۔ 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے، 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف، اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو منسوخ کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار۔ سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے اوپر۔ یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا، ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لوگوں کا علمی لیول ہے۔ جی رفع الیدین کا حکم دکھائیں، جی دکھا دیا۔ اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی، کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے، یہ ذرا آپ نے بتانا ہے۔ ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں، اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا۔ تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا، اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو بالکل آخر میں آیا۔ اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی، رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے، فوراً بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 10 کے 10 کو غلطی، جس میں ابو قتادہ بھی شامل ہے سینئر صاحب میں سے، اس میں انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے، جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے، تورک بیٹھنے کا ذکر کیا ہے چوتھی رکعت میں، بائیں سرین پہ بیٹھ کے دایاں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا۔ اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب واپس آ جاتی پھر آپ قرات شروع کرتے۔ اس سے میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں نماز پڑھتا، یوں کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ یہاں موقع تھا وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی دایاں ہاتھ بائیں پر آ جاتا، نہیں، انہوں نے کہا اپنی واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی۔ اس سے نبی علیہ السلام سے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ ویسے عبداللہ ابن زبیر کی الگ سے حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقاعدہ باب باندھا ہے امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری مسلم کے استاد نے، کہ ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، جو ہاتھ چھوڑ کے۔ ہمارے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں، ہاتھ باندھنا بھی ہاتھ چھوڑنا بھی۔ تو وہاں پہ پھر 11 صحابہ کی یہ گواہی ہوگی، 10 وہ اور 11واں جو سکھا رہا تھا۔ تسی 11ویں دی سرکار نو مندے ہو، اسی 11 سرکاراں نو مننے ہاں، اور ساڈی سرکاراں ہو جو صحابہ نے۔
جی رفع الیدین کا حکم دکھا دیں جی، دکھا دیا. اور آپ رفع الیدین کا مذاق جو اڑاتے ہیں اللہ سے ڈر جائیں. گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں. کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا یہ گھوڑوں کی دمیں؟ آپ خود سوچیں عقلاً، کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفات سے 1 سال پہلے تک کر رہے ہیں. ویسے تو میں نے مسئلہ 70B میں ثابت کیا ہے کہ وفات تک، وہ کہتے ہیں وفات تک کا لفظ جی موجود ہے. جب حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفات تک ہی ہوا نا. لاجیکل ہے، یہ تو نہیں کہ منسوخ شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا. باقی تفصیل وہ دیکھ لیں، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے. ان کے 8 دھوکوں کے جو میں نے جواب دیے ہیں جی. بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ٹھیک ہے جی. گھوڑوں کی دموں والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، جابر بن سمرہ والی شریر گھوڑوں کی دمیں، وہ 4 روایتیں اکٹھی ہیں. اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں، ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے. سرکار یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے. باقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے، آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت. امام نووی نے بھی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. سورہ نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور جز رفع الیدین پہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، جو کچھ امام بخاری نے ان کی طبیعت صاف کی بھی ہے، وہ 70B مسئلہ آپ ضرور دیکھیں. رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں ان کے آپ کو جھوٹ پتہ چلیں گے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں. اور ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث بتا دے، بت رکھنے والی جھوٹی بات خود گھڑی بھی بتا دیں، ہم پھر کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے. بلکہ اس سے بڑھ کر میں G10 میں رہتا تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی، 8 سے آلموسٹ کچھ 14-15 سال پہلے. ہمارے قریبی دوست تھے، وہ کٹر بریلوی تھے، ہم بھی اس زمانے میں بریلوی تھے. میرے ساتھ وہ اعتکاف بیٹھے G10 کی مسجد میں، G10-4 میں. جب میں ریورٹ ہوا تو وہ بھی تحقیق میں پڑ گئے، وہ وہیں کے رہنے والے تھے. جب تحقیق میں پڑھے تو ہمارے گھر کے قریب ایک دیوبندیوں کی مسجد بھی تھے. کبھی ہم نماز وہاں پڑھتے رفع الیدین سے شروع کر دی. لیکن نماز میں آپ کو پتہ سب کے پیچھے پڑھتا ہوں. ایک نماز دیوبندیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، فجر کی ہم اہل حدیث کے پیچھے پڑھتے تھے، مغرب عشاء کی کبھی بریلویوں کے پیچھے، کبھی دیوبند کے پیچھے. وہاں کے مفتی کو کھٹکا لگ گیا. اس نے کہا چلو یہ تو گمراہ ہوئے ہیں، یہ تو آؤٹ سائڈر ہیں. جو G10 کا رہنے والا ہے نا بندہ، جس کا اپنا ذاتی گھر تھا وہاں پہ جدی پشتی، جو ان کا دوست ہے، اس کو تو ہم قائل کریں. اس نے ایک کتابچہ دے دیا اسے رفع الیدین کے خلاف نا، کہ نماز کا حنفی طریقہ صحیح ہے. وہ کتابچہ میرے پاس لے کے آیا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. مطلب وہ جب میں نے کتاب پڑھی تو میں تو خوشی سے پھولے نہ سماؤں. اس نے پہلی حدیث پتہ کیا لکھی ہوئی؟ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ثبوت. تو کانوں تک تو ہم بھی اٹھاتے ہیں الحمدللہ. لیکن حدیث لکھی مالک بن حویرث والی مسلم شریف سے. اور حدیث لکھی کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. میرا دل کرے میں لڈیاں پاواں. ہاں میں کہ ایتھے ہی رک جا کے تو کتاب ٹرنی نہیں. یہ حدیث میں نے کہا میں اوریجنل نہ دیوبند اور بریلویوں کی کتاب مسلم شریف جو ترجمے کے ساتھ ہے اس میں سے تجھے دکھاؤں گا اور تو نے خود رفع الیدین شروع کر دینا ہے. کہتا کیسے؟ میں نے کہا یہ دیکھ، انہوں نے آدھی حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. یہ مالک بن حویرث بھی تو ہماری پوری نماز کا طریقہ ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. ہمیں اور کیا چاہیے؟ اچھا وہ کتابچہ لے کے نا وہ دیوبند کے مفتی کے پاس پہنچ گیا. یہ ان مفتیوں کا، یہ دلیل کے جو بے تاج بادشاہوں کا علمی لیول یہ ہوتا ہے. وہ جب وہاں پہ پہنچا نا، اس نے کہا یہ آپ نے جو حدیث لکھی ہے یہ آپ نے مسلم شریف سے پڑھی ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت بڑے عالم دین کی کتاب ہے، یقیناً یہ لکھا ہوگا. انہوں نے کہا لکھا تو ضرور ہے لیکن صرف اتنا نہیں لکھا ہوا، اس کے آگے تو کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا یہ دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جب نماز شروع کرتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. تو یہ اس نے آدھی حدیث کیوں لکھی ہے؟
اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر مور لگ جائے، جو سورۃ البقرہ میں آیا اور سورۃ الانعام میں آیا کہ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دیں گے، جیسا کہ پہلی دفعہ جب ان پہ حق کھلا تھا نا تو انہوں نے حق سے اناد کیا تھا، اب ہم ان کے اوپر مورے لگا دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور یہ اب ایسی گمراہی میں پڑ جائیں گے اگر آسمان سے فرشتے ان کے سامنے نازل ہوں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ الْمَوْتَ، اور مردے قبروں سے نکل کے انہیں یہ بتائیں نا کہ آخرت ہونے والی ہے اور قیامت کا تمام منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے مور لگا دی ہے۔ اور یہی ہوا اس کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ آدھی حدیث اس لیے لکھی ہے کہ یہ ہماری دلیل تھی۔ انہوں نے کہا یار حدیث تے پوری دلیل ہوندی ہے، آدھی تے نہیں۔ یہ تو علماء یہود والا کام کیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو، اور پھر اللہ نے کہا اس کی سزا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت کا بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور دنیا میں دیکھ لیں میرے ہاتھوں ان کی کیا ذلت ہوئی ہے۔ انہوں نے پچھلے 1000 سال میں جتنی عزت کمائی تھی نا، پچھلے 10-12 سال میں اس سے زیادہ ذلت کما چکے ہیں۔ میرا ایک نعرہ ان کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ دیکھ لیں ذلت کمائی ہے انہوں نے۔ تو وہ اس کا بھی دفاع کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی ہم نے بس اتنا ہی لکھنا تھا جو ہمیں دلیل چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ انہوں نے کہا جس جگہ سے ثابت کر رہے ہو ادھر سے تو پوری بات لوگے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن سے آدھی بات لیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اور آپ کہیں کہ میں نے یہی بات ثابت کرنی تھی کہ نماز کوئی ضروری نہیں۔ ہم کہیں گے آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہی کہیں گے نا۔ تو یہ کرتے ہیں، اور چونکہ ان کو بڑوں سے یہی عادت پڑی ہوئی ہے آدھی باتیں بیان کرنے کی، آدھی کاٹنے کی، اس لیے میرے بھی آدھے کلپ کاٹ کے نا متنفر کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ مجھ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں۔ اگر زبان آپ کھولیں گے میں تو کار تک پہنچا کے آؤں گا، منجی ٹھوک دیں گا تو میں ذہن چ رکھیو، بلکہ ٹھوک دیتی ہے اللہ کے فضل اللہ۔ جتنا بولو گے جتنا چیخو گے، کیونکہ میں نے تو پھر جواب دینا نا، آپ میرے پہ الزام لگائیں گے تو میں آپ کو پھر کلیئر کروں گا کہ بھائی یہ بات لکھی ہوئی تھی، یہ تو یہ کہہ رہے تھے۔ تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جھوٹے بندے کی تو ایک نہ ایک دن موت ہو ہی جاتی ہے، اور ذلت کی موت ہوتی ہے، جس طرح ان فرقوں کی موت ہوئی ہے۔ الحمدللہ۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔